العالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے تیسری بار اس مسجد میں درس قرآن کا آغاز آج بروز منگل 14 جنوری 2020 کو آغاز کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ جو حضرات شرکت کرتے ہیں بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے اوقات میں سے یہ 12-15 منٹ ضرور نکالا کریں اور شرکت کیا کریں۔ ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق، یہ بڑی منڈیاں تھیں، بڑے بازار تھے، بطحان یا عقیق بازار میں جائے، ہر روز 2 بہترین قسم کی اونٹنیاں، اور آپ حضرات نے سورۃ الشمس میں پڑھا تھا، آپ نے سماعت کیا تھا کہ اہل عرب کے ہاں یہ اونٹنیاں سب سے مرغوب ترین مال تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم روزانہ صبح کے وقت بطحان یا عقیق بازار میں جاؤ، 2 بہترین قسم کی اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی سے قطع تعلق کیے ہوئے پکڑ کے لاؤ اور ان کے مالک بن جاؤ۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا روزانہ مسجد میں جانا اور وہاں جا کر 2-3 آیات سیکھنا، یہ ان 2 اونٹنیوں کے پکڑ کر لانے کے برابر ہے، اور جو 3 آیات سیکھے وہ 3 اونٹنیوں کے برابر، اور جو 4 سیکھے وہ 4 اونٹنیوں کے برابر۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ بڑا اجر کا کام ہے، اور اجر و ثواب کے اگر ہم مستحق ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور اس میں 12-15 منٹ اپنے اوقات میں سے نکالنے چاہیے۔ باقاعدہ آغاز سے پہلے خواہش ہے کہ چند علوم القرآن کے حوالہ سے موضوعات بیان کر دیے جائیں تاکہ عظمت قرآن ہمارے دلوں میں مزید اترے اور سمجھنا بھی آسان ہو۔ مثلاً وحی کیا ہوتی ہے، حقیقت کیا ہے، مکی مدنی صورتوں کی کیا ترتیب ہوتی ہے، حفاظت قرآن پاک کی مختصر تعریف، اسی طرح کتابت کے مراحل اور قرآن پاک کے آداب کے اصول، اور اس طرح کے مختلف موضوعات 2-4 دنوں میں انشاءاللہ العزیز میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک، قرآن کریم یا قرآن مجید جو ہم کہتے ہیں، قرآن پاک کے یوں تو مفسرین نے، بعض نے 55 اور بعض نے 99 نام تک لکھے ہیں، لیکن معروف نام قرآن پاک کے وہ 5 ہیں۔ ایک تو القرآن جو ہم کہتے ہیں، ایک الفرقان، اور ایک الذکر، ایک الکتاب، ایک التنزیل۔ 5 نام یہ معروف ہیں، القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب اور التنزیل۔ سب سے معروف نام قرآن پاک کا یہ قرآن ہی ہے، اور 61 مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے۔ لغوی معنی قرآن کا ہوتا ہے جمع کرنا یا پڑھنا۔ اصطلاحی معنی المنزل علی الرسول، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، المکتوب فی المصاحف، جو مصاحف میں یہ 2 گتوں کے درمیان جو لکھا ہوا ہے، المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور ہم تک یہ بغیر کسی شبہ کے تواتر کے ساتھ پہنچا، اس کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ قرآن پاک بذریعہ وحی نازل ہوا۔ ہر ایک ہم میں سے جانتا ہے کہ دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کے لیے، اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے اور کل کائنات کو اس کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔
تو اس کے لیے ہمیں عبادت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور ضروری ہے کہ ہم کائنات کی چیزوں سے بھی صحیح کام لیں، اور کام لیتے ہوئے خالق کے احکامات کو بھی ہم اپنے مد نظر رکھیں، اپنے سامنے رکھیں۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم کے ذرائع کے تین بڑے اللہ رب العزت نے حصول کے تین بڑے ذرائع پیدا کیے۔ ایک تو حواس ہے، حواس انسان کے آنکھ کے ذریعے، اسی طرح زبان اور پکڑنا اور قدم، ان کے ذریعے اپنا انسان علم حاصل کرتا ہے۔ مثلا میرے سامنے یہ دیوار ہے، مجھے نظر آ رہی ہے، میرے سامنے آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، یہ علم جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے یہ آنکھ کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے۔ ہم روشنی دیکھ رہے ہیں، کسی چیز کو پکڑتے ہیں، تو یہ بھی علم کا ہی ایک ذریعہ ہے جس سے ہمیں کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا علم کا بڑا ذریعہ وہ عقل ہے، جو چیز حواس سے حاصل نہ ہو وہ عقل سے انسان حاصل کرتا ہے۔ مثلا کسی بھی انسان کو جب آپ دیکھتے ہیں، آپ کو یہ ذہن میں آتا ہے یا آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے یہ انسان ہے تو اس کے والدین بھی ہوں گے، اس کی والدہ ہوگی، اگرچہ آپ نے اس کے والدین کو دیکھا نہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ انسان ہے تو اس کے والد اور والدہ بھی ہوں گے۔ تو یہ علم ہمیں عقل کے ذریعے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اور عقل کی رہنمائی یاد رکھیں محدود ہے، ایک حد پر جا کر عقل رک جاتی ہے، عقل ان چیزوں کا جواب نہیں دے پاتی۔ مثلا اللہ رب العزت ہم پیدا ہوئے کس طریقے پر، کیا کیا طریقے ہوئے، 9 ماہ کے پیٹ میں رہے، یہ ساری چیزیں تو عقلاً ہمیں معلوم ہو گئی، لیکن یہ عقل ہمیں نہیں بتا پائے گی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمارے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں، پیدا کرنے والا جو ہمارا خالق ہے اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے۔ ان سوالات کے جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے جو علم کا ذریعہ مقرر کیا وہ ذریعہ وحی ہے۔ تو وحی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہمیں علم کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ وحی کا مفہوم ہوتا ہے اشارہ کرنا، اصطلاحاً وحی کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت خاص انبیاء پر وحی کے ذریعے اپنے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت جو احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ ٹھیک اللہ رب العزت ان انبیاء کے ذریعے ہم تک بھیجتے ہیں، اور انبیاء ہمیں ٹھیک انداز میں بتاتے ہیں، یہ وحی ہوتی ہے۔ اس کا صحیح ادراک کیا ہے یہ انبیاء جانتے ہیں، اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ البتہ کچھ معلومات جو قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہیں وہ عرض کر یہ دیتا ہوں کہ وحی کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے وحی قلبی۔ وحی قلبی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کے دل کو مسخر کر دیتے ہیں اور دل کے اندر بات ڈال دیتے ہیں، یہ بھی وحی کی ہی ایک قسم ہے۔ ایک ہے کلام الہی کہ اللہ رب العزت براہ راست اپنے نبی سے کلام کرتے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں براہ راست، اس وحی کو وحی کلامی کہتے ہیں۔ اور ایک وحی ہوتا ہے وحی ملکی جو معروف ہے کہ اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتے ہیں اپنے احکامات اور آیات دے کر، وہ آ کر نبی کو سکھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر بھی وحی مختلف طریقوں سے ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ اس میں ایک طریقہ تھا سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز، کہ ہمیں یوں معلوم ہوتا کہ جیسے گھنٹی بج رہی ہے، تو حقیقت یہ ہوتی کہ حضور علیہ السلام پر اس وقت وحی نازل ہو رہی ہوتی۔ اسی طرح دوسرا طریقہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا، یہ بڑے بڑے دلائل ہیں، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ فرشتہ انسانی شکل میں آتا، حضور علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت کا پیغام دینا ہوتا وہ دیتا۔ اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے اور کبھی اجنبی شکل میں بھی آ جاتے، جیسا کہ حدیث جبرائیل مشہور ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اور اس میں جو تعارف کراتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک نوجوان انسانی شکل میں آتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے سوال و جواب کرتے ہیں اور پھر جواب خود دیتے ہیں۔ ہم حیران ہوتے ہیں، جب وہ نوجوان چلے جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور کبھی وہ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل امین اصلی شکل میں بھی آ کر حضور علیہ السلام پر وحی فرمایا کرتے، اللہ رب العزت کا پیغام دیا کرتے، لیکن یہ بہت کم مواقع پر ہوا۔ 3 مقام مشہور ہیں، ایک ابتدائے وحی کے زمانہ میں، ایک معراج کے موقع پر، اور ایک بار حضور علیہ السلام نے خود خواہش کا اظہار کیا۔ اور اسی طرح وحی کا ایک ذریعہ
دل کے اندر بات کو ڈال دینا. اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین کے ذریعے کوئی بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ڈال دیتے، ان کے دل مسخر ہوتا، اس میں وہ بات ڈال دیتے. یہ بھی وحی کی ایک صورت ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی ہے وہ دو طریقوں پر ہوتی ہے. ایک کو وحی مطلوب کہتے ہیں اور دوسری کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں. وحی مطلوب یہ قرآن پاک کی ساری وحی یہ وحی مطلوب کہلاتی ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور وحی غیر مطلوب ہوتی ہے جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے، جو احادیث کی شکل میں، ذخیرہ احادیث کی شکل میں محفوظ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. دیگر انشاءاللہ العزیز مضامین کل عرض کروں گا. اللہ آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا